مائن آف نالج کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ کتابوں کے خلاصے کی سیریز میں لاشعوری دماغ کی طاقت یا تحت الشعور کی طاقت کے حوالے سے جوزف مرفی کی کتاب دی پاور آف سب کانشیس مائنڈ کا خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ اس کتاب میں انسانی دماغ کی لامحدود اور جادوئی طاقت کا راز افشا کیا گیا ہے، جو آپ کی زندگی میں جادو اور کرامات کا ظہور ظاہر کر دے گا۔ لاشعوری دماغ کی طاقت کا ادراک اور اسے استعمال کر کے آپ غربت، ناکامی، مایوسی، پریشانی وغیرہ سے مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے اور وہ کچھ پا لیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ سامعین کرام، ذہن جسم انسانی کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ ذہن کے بغیر کسی بھی انسان کی شخصیت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ ابتدائی سے آج تک ہر دور کے تمام علماء، فضلاء، مفکرین، مدبرین، حکماء اور سائنسدانوں نے انسانی ذہن کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ذہن کی کارکردگی کو مکمل طور پر سمجھنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جتنا بھی وہ اسے سمجھے ہیں وہ نہایت حیران کن اور تحیر انگیز ہے۔ ذہن کے اس ادراک کی ایک جھلک ڈاکٹر جوزف مرفی کی کتاب دی پاور آف یور سب کانشیس مائنڈ میں پیش کی گئی ہے۔ دماغ نظام عصبی میں عضو رئیس یا سینٹرل پوزیشن رکھتا ہے۔ یہ کھوپڑی کے کیویٹی میں ہوتا ہے۔ بالعموم بڑا دماغ بڑے ذہن کی نشانی اور عام طور پر چھوٹا دماغ چھوٹے ذہن یا پاگل پن کی نشانی ہوتا ہے۔ ایک جوان آدمی میں دماغ کا اوسط وزن 46.5 اونس اور ایک عورت میں اوسط وزن 44 اونس تک ہوتا ہے، لیکن بعض عالی دماغ اشخاص کے دماغ کا وزن 64 اونس تک پایا گیا ہے۔ دوسروں کے ذہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمیں ان کے افعال و حرکات کو دیکھنا پڑتا ہے، جسے سائنسی اصطلاح میں بیہیویئر یا کردار کہتے ہیں۔ نفسیات دانوں نے ذہن کے بارے میں چند افعال کو متفقہ طور پر تسلیم کر لیا ہے کہ ذہن ایک وحدت، غیر مادی، فعال اور پہم رواں ہے۔ اس کے علاوہ ذہنی اعمال انفرادی اور ذاتی بھی ہو سکتے ہیں۔ سگمنڈ فرائڈ، مشہور ماہر نفسیات، نے ذہن کے 3 نظاموں کو شعور، تحت الشعور اور لاشعور کی اصطلاحات میں بیان کیا ہے۔ اس نے کچھ عرصے بعد ذہن کے 3 حصوں کو لا ذات، ایگو اور سپر ایگو کے نام دیے، لیکن قبولیت عامہ شعور، تحت الشعور اور لاشعور کے ناموں کو حاصل ہوئی۔ شعوری ذہن دماغ، حواس خمسہ، عضلات اور اعصاب پر حالت بیداری میں مکمل اختیار رکھتا ہے اور شعور انسانی کے ذریعے اپنے عمل اور رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ انسان کا عمل اس کے کردار کی تشکیل کرتے ہیں۔ تحت الشعور اعمال شعور سے ذرا نیچے جاری و ساری رہتا ہے، لیکن وہ شعوری بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں شعوری اعمال میں صرف یہ فرق ہے کہ ان میں عارضی طور پہ شعور نہیں پایا جاتا۔ مثلاً دوران گفتگو ہم کوئی نام بھول جاتے ہیں اور تمام شعوری کوشش کے باوجود اسے اپنے شعور میں نہیں لا سکتے۔ ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں اور اچانک کہتے ہیں ٹھہرو، وہ نام یاد آ گیا۔ اس طرح سے وہ نام یا دوسری باتیں تحت الشعور سے شعور میں آتی ہیں، یعنی لاشعوری دماغ سے شعوری دماغ میں آتی ہیں۔ تحت الشعور کے برعکس لاشعور اعمال وہ اعمال ہیں جن سے ہمیں کوئی آگہی نہیں ہوتی یا ادراک نہیں ہوتا، اور جو سائیکلو انالیسس کے بغیر شعور کے دائرے میں نہیں آتے۔ یہ اعمال ہمارے ذہن میں مدفون ہوتے ہیں، ان کے متعلق ہمیں قطعاً کوئی علم نہیں ہوتا، ورنہ یہ لاشعوری نہ کہلاتے۔ لاشعور کے تصور کو ولہلم اور فرائڈ دونوں نے پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر جوزف مرفی نے اپنی اس کتاب میں ذہن کے 3 نظاموں کے بجائے 2 نظام شعور اور تحت الشعور سے بحث کی ہے۔ اس پوری کتاب میں صرف ایک مرتبہ انہوں نے لفظ لاشعور کو استعمال کیا ہے۔ وہ شعور سے زیادہ تحت الشعور کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہاں جان لیں کہ تحت الشعور لاشعوری دماغ ایک ہی ٹرمینولوجی ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ شعور صرف حالت بیداری میں کام کرتا ہے، جبکہ تحت الشعور نیند اور غنودگی میں اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ مزید برآں تحت الشعور یا لاشعوری ذہن پر ثبت کیے گئے پیغامات شعوری ذہن کے ذریعے حالت بیداری میں عمل پذیر ہوتے ہیں۔ تحت الشعور ذہن کی اس خاصیت کو ڈاکٹر جوزف مرفی نے نہایت عمدگی سے بیان کیا ہے۔ ان کی اس کتاب نے دنیائے نفسیات میں تہلکہ مچا دیا اور لاکھوں انسان اس سے مستفیض ہو چکے ہیں۔ اس کتاب میں ڈاکٹر جوزف مرفی نے تحت الشعور یا لاشعوری دماغ کو استعمال کرنے کی جو تکنیکیں بیان کی ہیں، ان میں سے کئی تکنیکوں کو ہم انجانے میں استعمال کرتے رہتے ہیں۔ برصغیر کے بادشاہوں، شاعروں، ادیبوں، افسانے نگاروں، نقادوں، دانشوروں، سائنسدانوں، تاجروں اور صنعت کاروں اور زندگی کے کامیاب لوگوں کی سابقہ عمری میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں انہوں نے انجانے میں تحت الشعور ذہن کی تسلیماتی یا جادوئی طاقت کو استعمال کیا اور اس کے مثبت نتائج سے فیضیاب بھی ہوئے۔
اگر ان تکنیکوں کو صحیح انداز میں استعمال کیا جاتا تو فوائد یقیناً زیادہ ہوتے اور کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر اس کتاب کو پہلے لکھ دیا جاتا اور وہ اس سے بھی مستفید ہو جاتے تو بہت زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے تھے۔ سامعین کرام، معجزات زندگی بہت سارے ہوتے ہیں اور یہ آپ کی زندگی میں بھی رونما ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے تحت الشعور ذہن کی طلسماتی یا جادوئی طاقت کو استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کرامات کا ظہور آپ کی زندگی میں آپ کو طلسماتی طاقت سے آگاہ کرنے کے لیے اس کتاب میں خاکہ مرتب کیا گیا ہے کہ آپ کی دائمی سوچ، تصوری خاکہ اور وضع قطع کیسے آپ کے مقدر کا تعین کرتے ہیں۔ انسان جس طرح تحت الشعور میں سوچتا ہے وہی ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ آپ یقیناً سوچتے ہوں گے کیوں ایک شخص غمگین اور دوسرا خوش ہوتا ہے دنیا میں، کیوں ایک شخص خوش اور خوشحال جبکہ دوسرا پسمردہ اور غریب ہوتا ہے، کیوں ایک شخص خوفزدہ اور بے چین جبکہ دوسرا یقین اور اعتماد سے بھرپور ہوتا ہے، کیوں ایک شخص خوبصورت پرتعیش مکان کا حامل ہے جبکہ دوسرا گندے محلے میں کمتر وجود کے ساتھ رہتا ہے، کیوں ایک فرد کو بڑی کامیابی اور دوسروں کو انتہائی پست ناکامیاں ملتی ہیں۔ کیا ان سوالات کے جواب کا تعلق آپ کے شعور اور تحت شعور ذہن کی کارکردگی سے ہے؟ تو یقیناً بہت زیادہ ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کیسے۔ سامعین کرام، مصنف کہتے ہیں میں آپ کو پر امید اور پرزور تاکید کرتا ہوں کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں اور بیان کردہ تکنیک کے اہم نکات کا اپنی زندگی میں اطلاق کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے آپ طلسماتی کارکردگی والی طاقت پر دسترس حاصل کر لیں گے جو آپ کو انتشار یاسیت ناکامی سے بلند و بالا کر دے گی، آپ کی صحیح مقام کی جانب رہنمائی، مشکلات کو حل کرنے کے علاوہ جذباتی اور مادی پابندیوں سے دور کر کے آپ کو خوشیوں اور ذہنی سکون سے بھر دے گی، اور یہ طلسماتی طاقت آپ کو بیماری سے صحتیاب، اثر نو، مضبوط اور بھرپور زندگی گزارنے میں مدد دے گی۔ یہ سیکھنے کے لیے آپ اپنی اندرونی قوتوں کو کس طرح استعمال کریں، آپ کو خوف کے قید خانے کا دروازہ کھولنا ہوگا، پھر آپ نئی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ ذاتی صحتیابی ہمارے تحت شعور کی قوتوں کو بہت متاثر کن ثبوت ہے۔ 42 سال کی عمر سے پہلے میں نے جلد کی بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے اسی صلاحیت کا استعمال کیا اور پھر لامحدود صحت بخش طاقت پر اعتبار کر کے میں نے مکمل صحتیابی حاصل کی۔ قدیم مقولہ ہے ڈاکٹر زخم پر پٹی باندھتا ہے اور خدا اسے بھرتا ہے۔ اس طلسماتی کام کرنے والی طاقت کا استعمال شروع کریں، روزمرہ کے معاملات سکون سے نمٹائیں، کاروباری مسائل حل کریں، خاندانی تعلقات میں ہم آہنگی لائیں۔ مجھے پکا یقین ہے آپ اس کتاب کو کئی دفعہ پڑھیں گے۔ کئی ابواب آپ کو بتائیں گے کس طرح یہ طلسماتی طاقت کام کرتی ہے اور کس طرح آپ اپنے اندر موجود پنہاں ذہانت اور تخلیقی تحریک کو باہر نکالیں گے۔ تحت الشعور ذہن کو متاثر کرنے کی سادہ تکنیک سیکھیں، لامحدود خزانے کا در کھولنے کے لیے نئے سائنسی طریقے پہ عمل کریں۔ اس کتاب کا مطالعہ احتیاط، شوق اور دھیان سے کریں، خود پر ثابت کر دیں کہ یہ حیرت انگیز طریقہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے اور میرا ایمان ہے یہ آپ کی زندگیوں میں تبدیلیوں کا نقطہ آغاز ہوگا۔ سامعین کرام، دعا ہمیشہ مشکلات کے وقت موجود امداد ہوتی ہے، لیکن آپ کو دعا کرنے کے لیے مشکلات کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ دعا کو اپنی زندگی کا لازمی اور تعمیری جزء بنائیں۔ دعا کا ڈرامائی جواب عنوانات بناتا اور دعا کی تاثیر موضوع کی تصدیق کرتی ہے۔ بچوں کی دعائیں بہت سادہ ہوتی ہیں۔ روزانہ میز پر خدا کی نعمتوں کا شکر گزاری سکھائیں۔ کسی بات پر نظریں جب فرد خدا سے رابطہ تلاشتا ہے، آپ جانتے ہیں کیا ہیں؟ لوگوں کے ساتھ میرے کام نے لازم کر دیا ہے کہ میں دعا کی مختلف جہتوں کا مطالعہ کروں۔ میں نے دعا کی قوت کا خود اپنی زندگی میں تجربہ کیا، اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جس شخص پہ ایمان ہو وہ انسان کی دعا کا جواب ضرور لائے گا۔ دعا کا جواب اس وقت آتا ہے جب فرد کا تحت الشعور ذہن اس کے ذہن کی تصویر یا خیال کو جواب دیتا ہے۔ یہ قانون یقین دنیا کے تمام مذاہب میں عمل پذیر ہے اور اسی لیے وہ نفسیاتی طور پہ سچ ہے۔ بدھوں، عیسائیوں، مسلمانوں اور یہودیوں کو ان کی دعاؤں کا جواب اس لیے نہیں ملتا کہ ان کا تعلق کسی خاص نسل، مذہب، عقیدہ، قربانی یا نذرانے سے، بلکہ اس اعتقاد یا ذہنی قبولیت اور اثر پذیری کی وجہ سے جس کے لیے انہوں نے دعا کی تھی۔ قانون زندگی دراصل قانون اعتقاد ہے اور یقین کی طاقت بہترین طاقت ہے، اور اعتقاد کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے انسان سوچتا ہے ویسے ہی اس کے ذہن، جسم اور حالات کی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ ایک تکنیک اور طریقہ کار ہے جو اس فہم پر منحصر ہے آپ کیا کر رہے ہیں اور ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ آپ کا تحت شعور ذہن زندگی کی تمام چیزیں
کو ٹھوس حالت میں لانے میں آپ کی مدد کرے گا۔ دعا کی قبولیت آپ کے دل کی تمنا ہے۔ ہر شخص صحت، خوشی، تحفظ، ذہنی سکون اور اظہار حق کا تمنائی ہے، لیکن اکثر لوگ متعین نتائج حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ جامعہ کے ایک پروفیسر نے حال ہی میں تسلیم کیا ہے کہ میں جانتا ہوں اگر میں اپنا ذہنی رویہ تبدیل کر لیتا اور اپنی جذباتی زندگی کا رخ بدل لیتا تو مجھے السر نہیں ہوتا، لیکن وہ میری تکنیک کا اور طریقہ کار نہیں تھا میرے پاس۔ میرا ذہن میری مشکلات کے سلسلے میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا، میں نے خود کو مایوس، شکست خوردہ اور ناخوش محسوس کیا۔ اس پروفیسر کو مکمل صحت کی تمنا تھی۔ اس کو اس راستے سے آگاہی کی ضرورت تھی جس پر اس کا ذہن کام کرتا اور اسے قابل بناتا تاکہ اس کی تمنا کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ اس کتاب میں بیان کردہ صحت یابی کے طریقوں میں عمل کر کے وہ پورا اور مکمل انسان بن سکتا ہے۔ سامعین کرام، زندگی کی بڑی بڑی ابدی سچائیاں اور اصول کا وجود تمام مذاہب میں مقدم ہے۔ ان خیالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آپ کو تاکید کرتا ہوں ابواب ذیل میں بیان کردہ محیر عقول طلسماتی جادوئی کایا پلٹ دینے والی قوت کو گرفت میں لے لیں، جو ذہنی اور جسمانی زخموں کو منمل اور خوف سے مارے ہوئے ذہنوں کو اعلان آزادی عطا کرے گی، بلکہ آپ کو غربت، ناکامی، تکلیف، محرومی اور مایوسی کی حد بندیوں سے بھی مکمل طور پہ آزاد کر دے گی۔ آپ ذہنی اور جذباتی طور پہ اس سچائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ یکجا ہو جائیں گے جس کی آپ ٹھوس صورت میں ظہور کے تمنائی ہیں۔ پھر آپ کے تحت شعور کی تخلیقی قوت اس کے مطابق رد عمل کرے گی۔ آج بلکہ ابھی اس پہ عمل شروع کریں، آپ اپنی زندگی میں حیرت انگیز رونما ہوتے دیکھیں گے۔ اسے جاری رکھیں اور اس وقت تک جاری رکھتے ہیں جب تک دن طلوع ہو اور اندھیرے دور پرواز کر جائیں۔ اور آخر میں یہی وہ طاقت تھی سب کانشیس مائنڈ کی، لاشعوری دماغ کی، تحت الشعور کی، جس کو کیپ کر کے، قابو پا کے دنیا کی بڑی بڑی عظیم ہستیوں نے بلینئرز بنے اور کامیابی کے عظیم الشان ریکارڈ توڑے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ تھینک یو۔